نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں ٹیکنالوجی کو عروج نہیں دیا، بلڈنگز بڑی بڑی نہیں بنائیں، محلات نہیں بنائے، بزنس ایمپائر کھڑی نہیں کی، حالانکہ سلطنت حجاز کو اس کی بہت ضرورت تھی۔ جیسے آج کہتے ہیں نا، بزنس ایمپائر ہونا ضروری ہے، اکنامکس ریفارم بہت ضروری ہے، جو ملک معاشی طور پہ اوپر ہوگا وہ دنیا کی قیادت کرے گا۔ مگر حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ کی جو قیادت کے اصول وضع کیے وہ ان ایجنڈوں پہ نہ کیے جن ایجنڈوں پر آج دنیا چل رہی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام چاہتے تو ہر شخص کی معیشت اشارے سے بہتر ہو سکتی تھی۔ جو نبی کریم علیہ السلام اشارے سے چاند کو گھما سکتے ہیں، سورج ڈوب جائے واپس لا سکتے ہیں، اس نبی کے لیے کون سا مشکل تھا جی؟ غربت سب کی ختم ہو سکتی تھی، سارے صحابہ امیر ہو جاتے، کروڑ پتی اس دور کے ہو جاتے، ہر ایک کے پاس ایک بڑا سا پلازا ہوتا، حضور کر سکتے تھے۔ رومن امپائر اور دیگر اس دور کی تہذیبیں تھیں، حالانکہ ان کے بڑے بڑے محل، ان کے ہاں بڑے بڑے امراء وزراء، تو ان کے مقابلے کے لیے اس طرح کی چیزیں پیدا کی جا سکتی تھی۔ مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ حیات ظاہری میں جس چیز پر فوکس کیا وہ فوکس تھا کہ آپ نے بگڑے ہوئوں کو سنوارا، راہ حق سے منہ موڑے ہوئوں کو راہ حق پر لایا اور انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا۔ یعنی حضور نے ساری محنت انسان سنوارنے پر کی، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت طلحہ و زبیر ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ساری محنت دیکھیں تو وہ ان کی شخصیات کو سنوارنے پہ نظر آتی ہے، اور وہ شخصیات ایسی سنوری کیا 14-15 صدیاں گزر گئیں، حضور کے سنوارے ہوئے آج بھی ان کے ذکر سے بھی زندگیاں سنورتی ہیں آج بھی۔ یعنی ان کا ذکر بھی کریں تو ایک سنورنے کا تصور اندر آتا ہے۔ اور پھر وہ اتنے اونچے ہو کے سنورنے والے، یا اب جو ان کو نہ مانے ہم اس کو نہیں مانتے، جو ان کو نہ مانے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارا فوکس اس گفتگو کا یہاں تک آیا تھا۔ تو پھر وہ بالواسطہ وہی سلسلہ آگے چلا سنوارنے کا، اور یہ امت میں ان 12-14 صدیوں میں جو انسانوں کو سنوارنے والا نبوی نظام تھا، وہ اولیاء کرام نے اس کو امانتاً لیا، اور اولیاء کرام نے اپنی خانقاہوں میں بھی اصل جو روحانی تعلیم دی وہ یہی تھی کہ انسانوں کو انسان بننے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ ہماری روحانیت گاہیں در حقیقت وہ انسانوں کے اس خام مٹیریل کو وہ انسان صحیح بنانے کی خانقاہیں تھی کہ جہاں سے بننے والے جب بنے تو خواجہ ہند الولی کوئی بن گیا، کوئی شہنشاہ بغداد بن گیا، کوئی داتا الحجویری بن گیا، کوئی فرید الدین گنج شکر بن گیا، کوئی محبوب الہی نظام الدین اولیاء بن گیا۔ یہ سب سنورے ہوئے انسان ہیں، یہ سج گئے، یہ سنور گئے۔ اب آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو بدعقیدگی کے طوفان جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو گھر میں بیٹھ کے کریں، مسجد میں بیٹھ کے کریں، اللہ تو سنتا ہے جی۔ تو پھر بابوں کے پاس جانے، مزارات پہ جانے، اولیاء کے پاس جانے، وہ جی یہ کہاں قرآن سے حدیث سے ثابت ہے کہ جی صحابہ کرام کیا یہ ایسے کرتے تھے، انبیاء ایسے کرتے تھے کہ وہ ولیوں کے پاس جا کے دعائیں مرادیں مانگتے تھے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر بھی ہمارے طرف سے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن جتنا جواب کا لیول ہونا چاہیے نا سوال کے مطابق، اکثر و بیشتر اس میں وہ کمی رہتی ہے، اس لیے سننے والا مطمئن نہیں ہوتا۔ تو میں آج کی گفتگو میں یہی نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا، یہ عقیدے کا اہم ترین یہ بھی نقطہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے کیا یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اہل اللہ کے پاس جانا چاہیے، اور اگر جانا چاہیے تو وہاں کیا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے اس کی رہنمائی کئی مقامات پر دی، مگر میں ان میں سے صرف 2 مقامات آج آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں پڑھوں گا۔ ایک مقام جس سے میں نے ابھی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، یہ سورہ آل عمران کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 37، 38 اور 39۔ میں نے ابھی 38 نمبر آیت تلاوت کی آپ کے سامنے۔ تو یہ 3 آیتیں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، اور پھر ہم سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات کو دیکھیں گے اس حوالے سے۔ تو بڑا اہم مضمون ہے یہ بھی، کیونکہ یہ سوالات ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر مسجد ہر گھر تک پہنچ چکے ہیں، تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ
آل عمران میں یہ جو 3 آیات میں نے بتائیں 37، 38 اور 39، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی جو اہلیہ تھی نا، اہلیہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، ان کی دوسری بہن کا نام تھا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ رشتے میں سالی لگتی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، ان کی حضرت مریم خالہ لگتی تھی۔ رشتہ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ چھوٹی تھیں تو ان کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ان کے والد عمران، والدہ وہ وصال فرما گئے، تو کوئی آپ کا کفیل نہیں تھا گھر میں۔ تو اس وقت کا ایک دستور تھا کہ وہاں کے جو عمائدین ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ اپنی کفالت میں لیتے تھے۔ تو اس پہ مختلف قرآن اندازیاں کی گئیں، مختلف میٹنگ کی گئیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں میں اللہ کا پیغمبر بھی ہوں، اور میں رشتے میں بھی دیکھا جائیں تو میں ان کا بہنوئی ہوں، تو ان کی کفالت میں کروں گا۔ تو یہ متفقہ طور پر طے پا گیا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں۔ قرآن مجید اس مضمون کو سورہ آل عمران کی ان آیات میں بیان کرتا ہے کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اعلیٰ انداز میں ان کی اس چیز کو قبول فرما لیا۔ اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہو گئی، بھئی یہ ان کی پرورش کا نظام ٹھیک رہے گا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پھر انبتہا ان کی جو پرورش ہوئی نا، نباتاً حسنا، وہ بڑی اعلیٰ لیول کی حضرت زکریا نے پرورش کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرت مریم کی پرورش کے بڑے اعلیٰ قسم کے انتظامات عطا فرمائے گئے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کے کفیل بن گئے حضرت زکریا علیہ السلام جی۔ یہ یاد رکھنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کفیل ہیں، کفالت کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں جاتے ہیں۔ محراب وہ حجرہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں جاتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں، کیا چیز دیکھ کے؟ وجد عندها رزقا، کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بڑا اعلیٰ قسم کا رزق پڑا ہوا ہوتا۔ اب رزق عربی زبان میں وسیع المعنی لفظ ہے، بہت سے معنی ہے اس کے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، اور پھل بھی ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہوتا، بے موسم پھل ہیں، بے موسم پھل۔ اور کئی کتب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ واقعہ شروع اس طرح سے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کسی کام سے کہیں گئے، تو وہ جب بھی جاتے تھے تو حضرت مریم ان کی کفالت میں تھیں اور وہ اکیلی ہوتی تھیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام جاتے وقت ان کے حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا کے جاتے تھے۔ اب واپس آ کے وہ تالا کھولتے تو اندر وہی جاتے، دیکھتے مریم کی ضروریات کو۔ تو وہ ایک دن جاتے ہیں تالا لگا کر، تو واپس آئے تو تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو انہوں نے سوچا بھائی مریم بھوکی ہوگی، ان کو کھانا چنا کھلانا ہے۔ تو وہ جیسے ہی آئے انہوں نے تالا بھی خود ہی آ کے کھولا، اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسمی خوبصورت فریش پھل پڑے ہوئے ہیں۔ وجد عندها رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام نے قال یا مریم، حضرت مریم سے کہا اے مریم بی بی یہ بتا کہ ان لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، کون دے کر گیا ہے؟ بھئی تالا بھی لگا ہوا کسی نے نہیں توڑا، نہ کوئی چابی میکر اس وقت تھا کہ وہ کوئی چابی بنا کے لے آئے، نہ دروازہ ٹوٹا ہوا، نہ کوئی بندہ اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ تو بھئی یہ پھل اور وہ پھل جو اس وقت درختوں پر نہیں تھے، یہ کیسے آ گئے؟ یہ سوال حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت مریم کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگی یہ بندوں کے پاس سے پھل نہیں آئے، یہ پھل مجھے میرے رب نے دیے ہیں۔ عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، درختوں سے نہیں آئے، دکانوں سے نہیں آئے، بازاروں سے نہیں آئے۔ هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ حضرت مریم اللہ کی نیک بندی ولیہ ہیں۔ کیا ہیں جی؟ ولیہ۔
اور ادھر زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ دیکھتے ہیں بھائی بے موسم پھل پڑے ہیں، انہوں نے سوال کیا بی بی کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پاس سے آئے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے یہ رزق دیتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے۔ وہ حضرت مریم نے بتا دیا کہ یہ جو تالا کھولنا یہ حساب والا معاملہ ہے، چابی کا ہونا حساب والا معاملہ ہے، دروازہ کھولنا یہ حساب والا معاملہ ہے۔ فرمایا یہ حساب کتاب دنیا سوچتی رہے گی، مگر مریم نے زکریا علیہ السلام کو بتا دیا کہ ولیوں کا معاملہ بڑا جدا ہوتا ہے، یہاں حساب سے نہیں دیا جاتا، بے حساب دیا جاتا ہے، بے حساب دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو جو دیتا ہے یرزق من یشاء، جس کو چاہتا، ہر ایک کو نہیں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جو اس کی قربت میں پہنچ چکا، بغیر حساب۔ وہ نہیں تکتا دروازہ کھولا ہوا ہے یا بند ہے، کوئی لانے والا ہے یا نہیں، بازار کھلے ہیں یا نہیں، موسم اس پھل کا ہے یا نہیں۔ بھئی موسم بنانے والا بھی رب، پھل لگانے والا بھی رب، وہ جس کے لیے چاہے موسم تبدیل کر دے، جس کے لیے چاہے حالات تبدیل کر دے، کیوں؟ بغیر حساب۔ اس نے کسی کو حساب کتاب نہیں دینا کہ موسم ہے یا نہیں ہے، اس نے ساری کنڈیشن ہٹا کے مریم بی بی کو عطا کر کے بتا دیا میں ولیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 37 کا مضمون تھا جی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ولیہ بی بی کو بے موسم پھل مل گیا تو فوراً توجہ گئی اپنے گھر کی طرف، شادی بھی کی تھی، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، مگر گھر میں اولاد، اب موسم بھی پھل کا چلا گیا، بڑھاپا آ گیا، سمجھ گئے نا؟ آپ دیکھیں نا اولاد کا بھی ہونے کا ایک موسم ہوتا ہے نا جوانی کا، بڑھاپا آ گیا، بیگم بھی بوڑھی، بندہ خود بھی اللہ کا نبی بوڑھا۔ انہوں نے سوچا اگر اللہ کی ذات اپنی ولیہ بندی کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں تو اس کا نبی ہوں، مجھے بغیر موسم کے کیوں نہیں دے سکتا؟ اب موسم کی محتاجی تو نہیں ہے اس کے ہاں، وہ تو یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اسی لمحے وہیں کھڑے مریم کے حجرے میں آؤ لوگوں، حضرت زکریا نے اگلا سوال نہیں کیا، اب اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا اور کہا ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اللہ کہتا ہے وہیں مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کر اب زکریا میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، ملتجی ہو گیا، دعا کرنے لگا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ اگر مریم کو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اپنے زکریا کو بھی بے موسم پھل عطا فرما دے، مجھے بیٹے کی نعمت دے دے، اولاد کی نعمت دے۔ بے شک میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا ہوں نا، تو دینے پہ قادر ہے۔ تب ولیہ کے دربار میں کھڑے ہو کر، اسی حجرے میں کھڑے ہو کر، وہاں سے باہر نہیں نکلے، اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا ایک پاک بیٹا عطا فرما، اور انک سمیع الدعاء، تو دعائیں سننے والا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 38 ہے، آیت نمبر 39 پڑھیے جی۔ ابھی زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی اور دعا میں ہی ہیں، ابھی دعا میں ہی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے فنادتہ الملائکہ، اللہ نے کہا جبریل، اس زکریا نے دعا مانگی ہے، وہ کہتا تو سننے والا ہے، میں سن چکا ہوں، اب دوڑ لگا، جلدی کر۔ فنادت الملائکہ، ملائکہ نے آواز لگائی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اسی وقت ریسپونس آیا، ادھر سٹیمولس جنریٹ ہوا، ادھر ریسپونس آ گیا، ملائکہ نے آ کر آواز لگائی۔ فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرمایا وہ زکریا بھی محراب سے باہر نہیں نکلا تھا، ابھی حجرے سے باہر نہیں نکلے تھا، ابھی ولیہ کے آستانے پر کھڑا تھا کہ ادھر ہی اللہ کے فرشتے آ گئے اور آ کے صدا دے کے کہنے لگے کہ رب نے بھیجا ہے۔ رب فرماتا ہے انا ابشرک بیحییٰ، فرمایا صرف بیٹے کی بشارت نہیں لے کر آئے، ساتھ اللہ نے نام بھی رکھ دیا ہے، نام بھی رکھ دیا ہے اللہ نے۔ اسی لمحے دعا قبول ہو گئی۔ اور یہ کون ہوگا؟ ساتھ اس کی علامتیں بتائیں، یحییٰ، فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ،
یہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اب یہ بڑا خاص جملہ ہے. اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اللہ کا کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ کون ہے جی؟ یہ ٹائٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا قرآن و سنت میں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور ابھی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت آئی ہے، ابھی دنیا میں ظاہر وہ بھی. اب تاریخ بتاتی ہے یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے تقریباً 6-8 مہینے بعد میں پیدا ہوئے. تو اب حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم علیہ السلام کے سچے صحیح بیٹے ہونے کی تصدیق کی. تو مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. 3 باتیں اور بتائیں اسی آیت میں. فرمایا وسید، وہ جو حضرت یحییٰ آئے گا اللہ نے فرمایا وہ سید ہوگا یعنی سردار ہوگا. وحصورا، اور وہ حصور ہوگا. حصور اس مرد کو کہتے ہیں جو زندگی بھر کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے نہ چھوئے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس حد تک عورتوں کے معاملے میں دور تھے کہ زندگی میں آپ نے شادی بھی نہیں کی. انرو جس کو کہتے ہیں، طبعاً بالکل نفسانی خواہشات سے پاک بچہ اللہ نے دیا. وحصورا، اور اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا ابھی. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب یہ جملہ بھی فرمایا جو یحییٰ ہوگا وہ سید ہوگا، حصور ہوگا، کسی غیر کی رغبت نہیں رکھنے والا ہوگا. وَنَبِيًّا، اور نبی ہوگا. ابھی بشارت آئی، ساتھ ہی پتہ چل گیا آنے والا کون ہوگا؟ نبی ہوگا. مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہوگا نبی مگر ہوگا جماعت اولیاء میں سے. جماعت صالحین کہہ دیا کہ من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا. آؤ دوستان محترم، قرآن مجید کا یہ مضمون سورہ آل عمران والا یہاں پر تمام ہوا. یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اس سارے مضمون میں جو لفظ قابل توجہ ہے، ہمیں کہتے ہیں داتا کے دربار پہ جا کے آپ جو دعا کرتے ہیں، دعا تو اللہ سے ہی کرنی ہے وہاں پر بھی جا کر. تو بھئی آپ کہتے ہیں وہاں برکتیں ملتی ہیں، یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے. بھئی وہاں کیا ملتا ہے؟ گھر سے کر لو، اللہ یہاں سننے والا ہے. آؤ قرآن مجید سے پوچھو، زکریا اللہ کا نبی ہے، نبی ہو کر کیا زکریا نے اس سے پہلے دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ کیا زکریا حجرہ مریم سے باہر نکل کے دعا نہیں کر سکتا تھا؟ ساری زندگی اولاد کی خواہش تو ہوگی نا. مگر آج جب بے موسم پھل زکریا نے حضرت مریم بی بی کے حجرے میں دیکھا تو ہنالک کا قرآن کا لفظ ہے، جس سے مرضی ترجمہ کروا لیں کہ زکریا آپ حجرہ مریم سے باہر نہ نکلے. وہ جو دربار مریم علیہ السلام تھا اسی دربار ولیہ میں کھڑے ہو کر وہیں پر وہ قائم یصلی فی المحراب، اسی حجرے میں کھڑے ہو کر وہ دعا کی حالت میں تھے اور اللہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ مولا بے موسم مریم کو پھل دے دیا، میرا بھی موسم اولاد کا گزر گیا ہے مگر میرے گلشن میں بھی بہار عطا فرما. اب حضرت زکریا نبی ہیں، یہاں ایک مغالطے کا ازالہ کر دوں، اور حضرت مریم ولیہ ہیں اور نبی کا مقام اونچا ہے. تو بھئی نبی ہو کر انہیں ولیہ کے پاس جا کے دعا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور وہاں دعا ان کی کیوں قبول ہوئی؟ آؤ لوگو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ اگر زکریا علیہ السلام حجرہ مریم میں یہ دعا نہ مانگتے اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی ولادت نہ ہوتی تو آج جب لوگ ابھی بھی ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے جی، ولی تھوڑے ہی بچے دے سکتے ہیں جی، تھوڑے ہی بچے ادھر سے ملتے ہیں، تو قرآن نے راہ آسان کر دی. اللہ نے کہا بے شک زکریا تیرا مقام اونچا ہے مگر تیرا کیا بگڑتا ہے؟ جا ولیہ مریم کی اس خانقاہ سے ہو کے گزر، وہاں میری بارگاہ میں دعا کر، اور میں قرآن کا مضمون بنا کے امت محمدی کو دلیل دے دوں گا کہ اگر زکریا ولیہ کے حجرے پہ کھڑے ہو کر
یا قیامت کی دعا مانگ سکتا ہے تو امت محمدی تمہاری گودیں بھی ہری نہ ہو، ولیوں کی بارگاہ میں، داتا کی بارگاہ میں، خواجہ کی بارگاہ میں جا کے مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے۔ اللہ کی ذات دیکھیں، نبی کو یہ دلیل بنانی تھی صرف اس امت کے لیے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام دیکھیں ولی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور رسولوں میں بھی اونچا مقام ہے، مگر جب انہوں نے کہا اللہ تیرے بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ان سے کوئی افضل بندے سے نہیں ملایا۔ رتبہ موسیٰ کا بڑا تھا، مگر اللہ نے موسیٰ کو بھی کئی چیزیں سیکھنے کے لیے راہ خضر عطا فرما دی۔ تو اللہ تو اپنے انبیاء کو ولیوں کے پاس لے کے جا رہا ہے، اور تم ہمیں نہیں، گناہگاروں کو نہیں جانے دیتے۔ اور اسی قرآن میں یہ مضامین موجود ہیں۔ لیکن اب ایک بات خاص ہے کہ ولی کے دربار میں جائیں، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ یہ چیز لازمی یاد رکھیں۔ جیسے ہم گناہگاروں کو اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جیسا مرضی گناہ کر بیٹھو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ، مگر حضور کی بارگاہ میں آؤ گے نسبت مصطفیٰ ملے گی، برکات مصطفیٰ ملیں گی، مگر فاستغفر اللہ، استغفار اللہ سے کرنی ہے، استغفار۔ اور ہمارا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ولیوں کے پاس، ہم یہ نہیں کہ ولیوں سے مانگنے جاتے ہیں، ہم ولیوں کی بارگاہ میں جا کر بھی ولی سے بھی دعا کرواتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، وہ کہتا یا اللہ یہ مجھے تیرا سمجھ کے میرے پاس آ گیا ہے، اب تو اس پہ بھی کرم فرما دے۔ دامن اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی پھیلانا، جو اس سے ہٹ کے کوئی کاروبار اختیار کیے ہوئے ہے وہ غلط ہے، اس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اب اسی مضمون کو سورہ مریم میں آج، اور کچھ اللہ پاک نے طریقے بھی بتا دیے جی مانگنے کے۔ سورہ مریم شروع ہوئی، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں ذکر ہی اللہ کی اس رحمت کا ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، اور یہاں پہ بھی نسبت مصطفیٰ کا ذکر ہے، ذکر رحمت ربک، اے محبوب تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ یعنی رحمت اللہ جس پر بھی کرتا ہے وہ رحمت مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے، یہ اشارہ ہے۔ لیکن اب اگلی بات بتائی، بڑی توجہ طلب یہ دو تین باتیں جی۔ فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ وہ جو مریم بی بی کے حجرے میں حضرت زکریا کھڑے ہوئے نا، وہ قائمن، قرآن کہتا ہے کھڑے تھے، بیٹھے نہیں تھے، قائمن کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، تو انہوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں ندا کی، جو دعا کی، وہ کیا تھی؟ نداء خفیہ۔ اب بعض اوقات ایسی چیز بندہ مانگ رہا ہوتا ہے نا جس کے مانگنے میں بظاہر شرم آتا ہے لوگوں کے سامنے، کوئی سن کے کیا کہے گا؟ آپ ایک بوڑھا بندہ 100 سال کا، بیگم بھی 100 سال کی ہو، وہ کسی ولی کے دربار پہ کھڑے ہو کے یا اللہ مجھے بیٹا دے، تو بندے تو ہنسیں گے نا، دیکھے یہ کیا کر رہا ہے، اس کی اپنی حالت دیکھی ہے، ہڈیاں ڈھانچہ بنا ہوا ہے، منہ میں دانت کوئی نہیں ہے، لرز رہا ہے، اور مانگ کیا رہا ہے بیٹا؟ تو پتہ چلا اللہ نے کہا کہیں اگر شرم بھی آتی ہو نا جن کو، تو کوئی نہیں، زکریا سے ہم نے یہ سنت بھی بنا دی ہے کہ نادا ربہ نداء خفیہ، بس ولیوں کے پاس جایا کرو، تم اونچی دعائیں نہ کرنا، تم دل میں ہی اللہ سے رابطہ جوڑ لینا، اگر تم میرے ولی کی بارگاہ میں کہ دل میں بھی اللہ کو پکارو گے، اللہ سن کے عطا فرما دے گا۔ شرمانے والا معاملہ نہیں ہے بھائی، شرم آتی ہے تو خفیہ، تو نداء خفیہ۔ اور آگے سارا مضمون یہ اللہ نے پھر بیان کر دیا کہ حضرت زکریا نے کیا کہا، قال ربی انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں تو بالکل بوسیدہ ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بڑھاپے میں ہو گئے تھے نا، ان سے ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں جی۔ انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیوں میں اب کوئی طاقت نہیں رہی، جیسے جوانی کی طاقت ہوتی ہے۔ واشتعل الراس شیبا، اور میرا جو سر ہے اس سے تو بڑھاپا دور سے ٹپک رہا ہے، یعنی بالکل سفیدی سر میں تھی، بالکل سفیدی ہر طرح سے۔ شیبہ بڑھاپے کو کہتے ہیں، راس سر کو کہتے ہیں، کہ یا اللہ اب میرا سر تو اس کی حالت یہ ہے کہ دور سے بڑھاپا جھلک رہا ہے، حال میرا یہ ہے، ہڈیاں کمزور،
سر میں بڑھاپے کے اثرات نمایاں. ہم بھی کسی کو سب سے پہلے بڑھاپا دیکھتے ہیں تو سر کی طرف دیکھتے ہیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے بندہ کتنا کہ بوڑھا ہے جی. لیکن اگلی بات, یقین کامل ولی کی بارگاہ میں کتنا ہونا چاہیے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, مگر حضرت زکریا نے کہا اللہ تیری بارگاہ میں زکریا کبھی نامراد نہیں ہوا, آج بھی آستانہ ولیہ کا ہونا ہے, نامراد نہیں ہوگا, تو نہیں کرے گا. یقین یہ ہونا چاہیے داتا کے دربار میں کھڑا ہے یا پیر مہر علی شاہ کے دربار میں کھڑا ہے. اے سائل طالب, یقین تیرا حضرت زکریا کی مثل ہونا چاہیے کہ مولا مانگ تیرے دربار سے رہوں, مگر تیرے ولی کی اس بارگاہ میں یقین اتنا ہے کہ یہاں سے مرادیں لازمی پورا ہوا کرتی ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ شک والا تو معاملہ ہی نہیں, بے مراد ہونے والا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے مانگنا تمہارا کام ہے, اللہ مرادیں ضرور پوری کرتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی مرادیں لے کر ولیوں کے پاس جاتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ مرادیں لے کر. وہ جو کہتے ہیں صرف مرادیں اللہ سے مانگو, ولی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی پہلے حضرت زکریا کو سمجھائیں نا, ہمیں کیوں سمجھانے لگے؟ قرآن سے یا تو یہ آیتیں نکالیں, کہیں بھائی یہ تو آیتیں ٹھیک نہیں ہیں عقیدے کے مطابق. پڑھتے سارے ہیں یہ قرآن, مگر عجیب بات ہے سمجھتے نہیں ہیں. اچھا پھر ایک اور بات کی حضرت زکریا نے, انہوں نے کہا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي, اللہ مجھے ڈر یہ ہے کہ جو میرے موالی ہے نا, موالی کہتے ہیں چچا زاد بھائی وغیرہ, قریبی رشتہ دار وغیرہ, قرابت دار, میرے بعد جب میں دنیا سے چلا گیا تو یہ تو جینا حرام کر دیں گے میرے سب کا لوگوں کا. وہ کہیں گے بڑا پیغمبر بنتا تھا, نبی بنتا تھا, ایک بچہ نہیں, بڑے تانے ملیں گے. بوڑھا تو ہو گیا ہوں, ہڈیاں بے شک میری کمزور ہو گئی ہیں, بال میرے سفید ہو گئے ہیں, لیکن انی خیف, تو مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ جو موالی ہے من ورائی, یہ میرے بعد بڑی باتیں کریں گے. وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اور کہا مجھے جو دینا نا اپنی بارگاہ سے بیٹا وہ کیا ہونا چاہیے؟ ولیہ ہے. حالانکہ یحییٰ نبی, مگر اس کے لیے حضرت زکریا نے لفظ استعمال کیا ولیہ. تو اللہ کی بارگاہ سے اگر مانگنا ہی ہو, بھئی یہ بات سننے والی ہے, ہم تو صرف کہتے ہیں بس پتر ہونا چاہیے جیسا بھی ہو جائے, لولا لنگڑا ہی ہو جائے جی, بیٹا ہونا چاہیے. تو حضرت زکریا نے مانگنے کا سلیقہ بھی بتایا کہ پھر کوئی عام یہ نہ مانگنا کہ کل ڈسکو ڈانسر بن جائے, ایسا نہ مانگنا جو کل بے حیا نافرمان بن جائے. وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ, جب اس کے پاس سے آنا ہے تو ولیہ, پھر یہ دعا کہ اللہ کوئی ولی بیٹا عطا کرنا, کوئی نیک راست باز اور پاکیزہ بیٹا عطا کرنا. اب یہاں پر بھی نا حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر, اب وقت بڑا کم ہے, 2 جملے دینا چاہتا ہوں. ایک جملہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بشارت ملنے سے پہلے کا فرمایا وَامْرَأَتِي آخِرَةٌ کانت وَامْرَأَتِي آخِرَةٌ, یا اللہ میری جو بیگم ہے نا وہ بہنج ہو چکی ہے. بہنج سمجھتے ہیں, جس کی یہاں اولاد پیدا ہونے کی کوئی بھی توقع امید نہ رہے, ڈاکٹر کہیں بس ہن فارغ جی, اب بچہ نہیں ہو سکتا, بانج پن اس کو کہتے ہیں. حضرت زکریا اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں, نبی تھے نا, جانتے تھے, نبی عالم الغیب ہوتا ہے, کہ میری بیگم اب بانج ہو چکی ہے, اب بچہ پیدا نہیں ہو سکتا بظاہر, مگر حب لی من لدنک ولیہ, پھر بھی اپنی بارگاہ سے ایک ولی نیک پاک بیٹا عطا فرما. اب ایک دفعہ انہوں نے یہاں کا میری بیوی بانج ہے, اپنا بھی حالت ساری ہڈیاں شڈیاں بیان کر دیں. اب اللہ نے فرمایا یا زکریا, اے میرے زکریا, کس خوبصورت مقام پہ کھڑے ہو کہ تو نے دعا کی ہے. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اب یہاں پھر وہی دوسرے مقام پہ یہ سورہ مریم میں کہا, فرمایا میں تمہیں خود بشارت دیتا ہوں ایک بیٹے کی, اسمہ یحییٰ, اور اس کا نام رب رکھ رہا ہے یحییٰ ہوگا. یہاں دوبارہ بتایا جی, اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. اب دعا قبول ہو گئی. اب میں مضمون مختصر کروں, اگلی آیت میں نا حضرت زکریا علیہ السلام یہ بشارت سن کر پھر ریپیٹڈلی کہنے لگے کہ اللہ لی غلام,
تو نے مجھے بیٹا دینا ہے، بیٹے کی بات کر دی ہے۔ مگر وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، میری بیگم تو بانجھ ہے۔ بشارت ملنے سے پہلے بھی، بشارت کے بعد بھی اب کوئی عقیدہ سکھایا جا رہا ہے امت کو کہ جو تمہیں لگتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتے جی، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں۔ اب کون ولی پیدا ہو گیا جی ایسا؟ وہ اللہ اندر سسٹم ہی نہیں رکھیا جی کہ تو ولی جم پیا، کہاں سے بچہ آئے گا؟ تو اللہ کی طرف سے بشارت ملنے کے باوجود بھی زکریا پھر کہہ رہے ہیں مولا تو کہہ رہا ہے بیٹا آئے گا، مگر کہاں سے آئے گا؟ میری بیگم بانجھ ہے۔ اور پھر اپنا ذکر کیا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا، عطیہ کہتے ہیں اندر چشمے، اس چشمے کا سوکھ جانا جو چشمہ جب جاری ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں یا اللہ، میرا بڑھاپا اتنا زور پکڑ چکا ہے کہ عطیہ اب اندر والے سارے معاملے خشک ہو چکے ہیں، خشکیاں ہیں۔ تو اللہ نے جواباً کہا، اللہ نے کہا زکریا میری ولیہ کے دربار پہ کھڑے ہو کے تو نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، اگر چشمے خشک ہوئے تو بتا پہلے چشمے جاری کس نے کیے تھے؟ پہلے بھی رب نے کیے تھے، اب بھی ولیہ کے صدقے اللہ دوبارہ چشمے جاری کر دے گا۔ یہ ساری باتیں پکی کروا کے آیت نمبر 11 سورہ مریم میں، آیت نمبر 11ویں کا صدقہ یہ بھی یاد رکھنا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب فخرج علی قومہ من المحراب، فرمایا یہ ساری باتیں پکی کر کے اب زکریا اس حجرہ مریم سے تب واپس لوٹا۔ مرادیں ایسے ہی نہیں مانگ کے آ جانا، ساری باتیں اگلی پچھلی پوری، پھر لوٹا۔ تو دیکھیں کتنا دیر حضرت مریم کے حجرے میں حضرت زکریا کھڑے رہے۔ تو کیا خیال ہے ہمیں حضور شہنشاہ بغداد ہوں، حضور داتا سرکار ہوں، حضور میر علی شاہ ہوں، ان کے دربار میں اب کھڑے ہونے میں کوئی جھجک ہونی چاہیے، کوئی شرم آنی چاہیے؟ بھی قرآن بتا رہا ہے مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں۔ آؤ دوستان محترم، یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نے تو ابھی صرف 2 مقام پڑھے ہیں۔ ہم بزرگان دین کے مزارات پہ چادریں لے کر جائیں، ڈالیاں لے کے جائیں، کچھ بھی لے کے جائیں، یہ سب کچھ نذرانہ محبت ہوتا ہے۔ عقیدت کے پھول لے کر جائیں، یہ سب کچھ اس ولی اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس بندے کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور میں نے مضمون یہاں سے شروع کیا تھا، جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں۔ بھائی اگر کوئی بندہ ڈالی لے کر، کوئی چادر لے کر، کوئی عقیدت کے پھول لے کر ولی کے دربار پہ چڑھانے جا رہا ہے، وہ تو شکر ادا کرنے جا رہا ہے۔ بھائی اس اللہ کے بندے نے تو بندوں کو انسان بنایا ہے، ان پہ انسانی رنگ صحیح چڑھایا ہے، انہیں اللہ سے ملایا ہے، اس پر اس ولی کا شکر ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرما دیا جو اللہ کے بندوں کو، جو بندے بناتے ہیں، صحیح بندے انسان تو سارے ہیں نا، لیکن بندہ کوئی ہوتا ہے، ان کا شکر جو ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو لوگوں عرس کی مجلسیں ہوں، عرس کی محفلیں ہوں، ڈالیاں ہوں، چادریں ہوں، ارے پھول ہوں، گلدستے ولی کے دربار پر پیش کیے جائیں، یہ سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں اس ولی کا اظہار تشکر ہوا کرتا ہے۔ اور جو اظہار تشکر ان کا ادا نہیں کرتا وہ کہتا وہ میرا بھی نہیں کرتا۔ تو مجھے بتائیں یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے عین مطابق ہے یا نہیں؟ لوگوں اسی قرآن میں ہے، اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، کہ کتا تھا مگر جڑ کے ان کے ساتھ گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ولی تھے، محمد مصطفیٰ کی امت کے ولی نہیں، عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے ساتھ کتا جڑ گیا۔ قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کتا ان ولیوں کے دربار پہ ٹانگیں بچھا کے بیٹھا تھا، اس کی نشست کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اور عقیدہ ہمارا سب امت کا یہ ہے کہ وہ کتا جنت میں جائے گا۔ تو اگر کتا لوگوں عیسیٰ کی امت کے ولیوں سے جڑ جائے، وہ عیسیٰ کی امت کے ولی کتے جنت میں لے جائیں، اور اگر ادھر محمد مصطفیٰ کا شہزادہ غوث العظم دستگیر ہو اور اس کے ساتھ جڑنے والے اشرف المخلوق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتی ہوں،
وہ اگر اپنے کتے لے گئے میرے نبی کا شہزادہ غوث العظم اپنے مرید بھی لے جائے گا. وہ کتے لے گئے قرآن بتا رہا ہے. یہ کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں لے کے جائیں گے. نسبت دیکھیں، ان کی نسبت ولیوں کی عیسیٰ کے ساتھ ہے اور میرے غوث کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے جو عیسیٰ کا بھی قائد ہے. وہ کتے رہ گئے. ہم تو کتوں کی بات نہیں کرتے، ہم اشرف المخلوق کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک شرط یہ ہے، حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ مریدی لا تخف، اے میرے مرید تجھے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. لیکن مرید وہ نہیں ہوتا جو صرف مستی دکھائے لوگوں کو. مرید وہ نہیں ہوتا جو صرف نعرے لگائے لوگوں کے سامنے آؤل فاؤل قسم کے لوگوں. مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی تعلیمات میں فنا ہو جائے، اپنے شیخ کی دی ہوئی تعلیم میں فنا ہو جائے. کیونکہ کتے کو تعلیم دی تھی ان ولیوں نے، بھونکنا چھوڑ دے. انہوں نے کہا میں بھونکنا چھوڑ دوں گا، مجھے نکالو گے اتنی اپنے پاس سے. انہوں نے کہا بس بھونکنا چھوڑنا تیرا کام ہے، ادھر بھی اپنے ساتھ رکھیں گے ادھر بھی اپنے ساتھ رکھیں گے. بھونکنا چھوڑنا پڑتا ہے جی. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھونکنا چھوڑنا پڑتا ہے. یہ تو کتے کی بات ہے. تو مریدی، پہلے میرا مرید بن، آپ نے فرمایا میرا مرید. تیرا چال چلن پھر تیرا نہ رہے، پھر اللہ کے ولی جیسا ہو جائے. جب تو ان کی تعلیمات میں مکمل طور پہ فنا ہو جائے گا، تیرا اوڑھنا بچھونا ان کی تعلیمات ہو جائیں گی، ان کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق تو زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا. پھر ان کا وعدہ ہے لا تخف، اب خوف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ربی، اب رب میرا رب ہے، اللہ ہے. اگر وہ کتے لے گئے میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا. تو کتا ولی کے ساتھ جڑے جنتی، اگر بندہ بن کے ولی کے ساتھ جڑے یہ بھی. اللہ کی بارگاہ میں دعائے مالک و مولا ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اپنی نسل کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے.